الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أشداء على الكفار. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. مل کر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. حمد و صلاۃ کے بعد معزز حاضرین و سامعین نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے محبوب کریم علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا تذکرہ فرمایا کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار، تو وہ کافروں کے مقابلے میں بہت زیادہ سخت ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں بہت ہی زیادہ نرم دل اور رحم دل ہیں. یعنی ان کا مقابلہ جب کافروں سے ہوتا ہے تو انتہائی سخت مزاج ہو جاتے ہیں، اور جب ان کا مقابلہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ان سے زیادہ پھر رحم دل کوئی نہیں ہوتا. اور یہ صفت اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے اصحاب کی بیان فرمائی ہے. پھر یوں تو تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ آسمان ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں کہ جن کو بھی تھام لوگے اللہ رب العالمین ہدایت اور کامیابی اور رشد عطا فرما دے گا. مگر ان تمام صحابہ کرام میں اللہ رب العالمین نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ان کے اندر کئی خصوصیات کو رکھ دیا ہے، کئی امتیازات کو رکھ دیا ہے. اور پھر یہ جو صفت بیان کی گئی کہ اشداء علی الکفار، کہ کفار کے مقابلے میں یہ سخت تر ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج اسی طرح کا تھا کہ جب آپ اسلام نہیں لے کر آئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے اور زمانے جاہلیت میں زندگی بسر کر رہے تھے، تو اس وقت آپ مسلمانوں کے متعلق بہت ہی زیادہ سخت تھے. کسی کے متعلق معلوم ہوتا، پتہ چلتا کہ وہ فلاں بندہ مسلمان ہو گیا ہے تو آپ بہت ہی زیادہ سختی کا مظاہرہ فرماتے تھے. بلکہ آپ کے قبول اسلام کا جو واقعہ ہے اگر اس پر غور کیا جائے تو وہ بھی آپ کی سختی پر ہی دلالت کرتا ہے کہ ایک روز آپ تلوار میان سے نکال کر چل پڑے، راستے میں حضرت نعیم سے ملاقات ہوئی. حضرت نعیم یہ مسلمان ہو گئے تھے مگر انہوں نے اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہیں کیا تھا. جب ان سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہاں کا ارادہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی کا اندازہ لگائیے. فرماتے ہیں کہ میں جا کر معاذ اللہ محمد کو قتل کر دوں گا کہ اب نہ یہ رہیں گے اور نہ اب اسلام کا نام و نشان رہے گا. تو حضرت نعیم نے فرمایا پہلے جا کر اپنے گھر کی خبر لو
کہ ان کی بہن اور بہنوئی وہ اسلام لے کر آ گئے۔ پھر وہاں جاتے ہیں، سارا معاملہ ہوتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ کو سماعت کرتے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصاً دعا ہوتی ہے کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، کہ اے اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے تو اسلام کی تائید اور نصرت فرما۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، کہ اے اللہ تو صرف عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی تائید فرما دے، اسلام کو قوت عطا فرما دے، اسلام کو شان و شوکت عطا فرما دے۔ یہ دعائے مصطفیٰ ہی کا کمال تھا کہ جب حضور علیہ السلام دار ارقم میں موجود تھے، حضرت عمر کو آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تو حضرت حمزہ جو حضور کے چچا تھے وہ اسلام لا چکے تھے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر عمر بن خطاب اچھے ارادے سے آئے ہوئے ہیں تو خیر ہے، اور ارادہ خراب ہوگا تو ان کے سر کو ان کے جسم سے جدا کر دوں گا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کو گھر میں آنے کی اجازت دی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے پلٹ کر کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں اسلام لے کر آتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اس ایک خدا کے علاوہ جتنے خدا ہیں سب کے سب باطل خدا ہیں، حقیقی کوئی خدا نہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو اس طرح قبول اسلام کے اس واقعے سے بھی دیکھا جائے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مزاج کا معرفت ہوتی ہے، اس کی شناخت ہوتی ہے، کہ جو قرآن نے فرمایا کہ اشداء علی الکفار، کہ یہ کافروں پر سخت تر ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی واقعات اس پر دلالت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک یہودی اور ایک منافق، ان دونوں کے درمیان کسی بات پر نزاع ہوا، جھگڑا ہوا، اور وہ فیصلے کے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو جب دونوں کی باتیں سنی گئی تو حضور علیہ السلام نے فیصلہ وہ یہودی کے حق میں فرما دیا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے جب اٹھیں تو یہودی نے کہا کہ ہم اس بات کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی لے کر جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے بات پیش ہوئی تو انہوں نے بھی فیصلہ یہودی کے حق میں صادر فرمایا۔ جب یہ بھی معاملہ ہوا تو پھر منافق نے کہا کہ اب حضرت عمر کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہ اس پر بھی راضی ہوا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشانے میں تشریف لے کر گئے، وہ یہودی اور جو منافق تھے وہ گئے کاشانے میں، تو جب سارے معاملات ہوئے تو پھر یہودی نے کہا کہ فیصلہ سنانے سے پہلے اتنی بات اور سماعت فرما لیجئے کہ ہم یہ معاملہ حضور کی بارگاہ میں لے کر گئے تھے اور حضور نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا تھا، پھر یہ معاملہ ہم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی لے کر گئے تھے، انہوں نے بھی فیصلہ میرے حق میں کہہ دیا تھا، اب اس کی خواہش پر یہ معاملہ آپ کی بارگاہ میں لے کر آئے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رکو، میں اندر سے واپس آتا ہوں۔ آپ واپس اندر گئے اور واپس جب گھر سے باہر نکلے تو آپ کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور آپ نے ایک ہی وار میں منافق کی گردن کو جدا کر کے رکھ دیا اور فرمایا کہ جو بندہ میرے محبوب کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتا پھر اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں، پھر اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرا۔ یہ ہے الاشداء کہ سخت ہیں، اور رحماء بینہم جب آپس میں مسلمانوں کی بات آتی ہے تو انتہائی نرم مزاج ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یہ بدری صحابی تھے اور بہت ہی زیادہ عزت، مقام اور رفعت والے صحابی تھے۔ ایک مرتبہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ آپ خاموشی سے
مکہ کی طرف چڑھائی کریں گے اور ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، مگر اس چیز کو راز میں رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک خط سرداران قریش کے نام لکھا اور اس خط کے اندر لکھا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس طرح کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، اور ایک کرائے کی خاتون کو لے کر وہ خط دیا کہ فلاں فلاں سردار کو یہ خط پہنچا دینا۔ اب رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کا رب کون سی بات چھپاتا ہی ہے، کوئی بات نہیں چھپاتا۔ جب رب نے اپنا آپ ہر ایک سے چھپا کے رکھا اور اپنے آپ کو ظاہر اپنے محبوب پر کر دیا، تو جب اپنے آپ کو اپنے محبوب پر ظاہر کر دیا تو پھر رب ذوالجلال اشیاء کو کیسے اپنے محبوب سے چھپا سکتا ہے، اس کا علم دے دیا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی بن مرتضیٰ کو اور ایک صحابی اور کو بلایا، فرمایا کہ فلاں مقام پر جاؤ، فلاں جگہ پر تمہیں ایک خاتون جاتی ہوئی ملے گی، تم اس کو روک لینا، اس کے پاس خط ہوگا، اس خط کو اور اس خاتون کو دونوں کو میرے پاس لے کر آنا۔ وہ تیزی سے جا کر اس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں ہی عورت مل جاتی ہے۔ پھر حضرت علی بن مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خط دو، وہ کہتی ہے میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو اس انداز میں اظہار فرماتے ہیں کہ کائنات تو جھوٹی ہو سکتی ہے مگر میرے محبوب کا کہا ہوا کوئی جملہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ تیرے پاس خط ضرور ہے، اگر تو نہیں دے گی تو تیری میں تلاشی لوں گا۔ جب اس عورت نے کہا کہ واقعی یہ اب تلاشی لے لیں گے، تو پھر اس نے اپنے جوڑے میں سے خط نکال کے دیا۔ پھر حضرت علی بن مرتضیٰ اس کو اور اس عورت کو لے کر حضور کی بارگاہ میں گئے۔ جب خط کھولا تو خط کو پڑھا گیا، خط کے اندر وہی لکھا ہوا تھا جو حضور علیہ السلام نے بغیر پڑھے ہوئے خط کے ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ کو بلایا، فرمایا کہ یہ خط تم نے لکھا ہے؟ فرمایا حضور میں نے لکھا ہے۔ فرمایا ایسا کیوں کیا کہ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ اس راز کو راز ہی رکھنا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکہ میں رہتا ہے جو ان کے بال بچوں کا خیال رکھ سکتا ہے، مگر میں مکہ کا رہنے والا نہیں ہوں، وہاں میرے بال بچے ہیں۔ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ اگر میں اس طرح مکہ والوں پر احسان کر دوں گا تو وہ اس احسان کے بدلے میرے بال بچوں کا خیال رکھیں گے، اور ساتھ یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ آپ نبی برحق ہیں، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو فتح نصیب فرمانا ہے تو میرا یہ خط آپ کی فتح یابی میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاتب بن ابی بلتعہ نے سچ کہا ہے، مگر یہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا رویہ یہ تھا کہ جب معاملہ ظاہر ہوا تو آپ فوراً کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص نے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کری ہے، آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا اس کے خلاف معاملہ کیا ہے، آپ مجھے حکم ارشاد فرمائے کہ میں اس کی گردن کو اس کے جسم سے جدا کروں۔ پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ حاتب بن ابی بلتعہ ہیں کہ انہوں نے سچ کہا ہے، اور یہ بدر کے اندر بھی شریک ہوئے تھے، اور اللہ رب العالمین نے بدر کے تمام شرکاء کو معاف فرما دیا ہے، سب کو معاف فرما دیا۔ پھر اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت ہے جس کو سورہ عبسہ کہتے ہیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابی رسول نابینا تھے، یعنی ان کو بینائی نہیں تھی، یہ اندھے تھے۔ یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مقام پر تشریف لے کر آئے اور اسلام کے متعلق سوالات کرنا چاہتے تھے، دین کے متعلق سیکھنا چاہتے تھے، اس غرض سے تشریف لے کر آئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سرداران قریش آپ کے پاس موجود تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان سرداران قریش کو اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اب جو آنے والے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تھے، چونکہ وہ نابینا تھے تو ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام تبلیغ میں مصروف ہیں۔ انہوں نے دوران تبلیغ ہی رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کر دیا، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تبلیغ میں مصروف تھے اس لیے آپ نے فوراً ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی اور سرداران قریش کی طرف تبلیغ میں لگے رہے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عبس وتولا، کہ چی بچبی ہوئے اور نظروں کو ایک طرف کر دیا، ان جاءہ الاعمی، اس بنیاد پر کہ ایک نابینا شخص آ گیا تھا، وما یدریک لعلہ یزکا، اور وہ تو تزکیہ کے لیے آیا تھا، وہ تو سیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اب ظاہری معنی کو دیکھا جائے اور ظاہری مفہوم کو دیکھا جائے تو ظاہری معنی اور ظاہری مفہوم کے اعتبار سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس مقام پر رب ذوالجلال اپنے محبوب پر عتاب فرما رہا ہے۔ عتاب کا عام لفظوں میں سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ معنی لے لیجئے، گویا رب ذوالجلال اپنے محبوب کو ڈانٹ رہا ہے۔ یہ عام لفظوں میں عتاب کا مطلب ہوتا ہے، ورنہ عتاب کی حقیقت یہ ڈانٹنا نہیں ہوتا، یہ سمجھنے کے لیے بات کرا ہے۔ تو یہاں عتاب ہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام پر عتاب فرمایا۔ اب یہاں دیکھیے، پہلے اس مفہوم کو سمجھ لیجئے کہ یہاں عتاب ہے یا در حقیقت محبت کا خطاب ہے۔ بعضوں نے کہا کہ یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پر عتاب فرمایا ہے، اور بعضوں نے کہا کہ یہ عتاب نہیں ہے، یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے در حقیقت محبت کا خطاب فرمایا ہے۔ عتاب نہیں، محبت کا خطاب ہے۔ فرمایا کہ دیکھیے وما یدریک لعلہ یزکا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تزکیہ، صفائی ستھرائی کرنا کام کس کا ہے؟ قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ رب العالمین نے مومنین پر احسان فرمایا ہے کہ ان میں ایک رسول بھیج دیا ہے، اور وہ رسول کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ اللہ کی آیتوں کو اپنے غلاموں کے سامنے پڑھ کر انہیں بتاتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہی محبوب ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو تزکیہ یہ در حقیقت حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہوتا ہے۔ تزکیہ یہ در حقیقت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کا عمل ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں تزکیہ در حقیقت حسن و جمال مصطفیٰ میں مگن ہو جانے کا نام ہے۔ جب بندہ حسن مصطفیٰ میں مگن ہوتا ہے، جمال مصطفیٰ میں مگن ہوتا ہے، اور یار کا پرتوں کا اظہار اس پر ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو رب ذوالجلال اس کے دلوں میں تزکیہ پیدا کر دیتا ہے، اس کے دلوں کی غلاظتوں کو دور کر دیتا ہے، اس کے دلوں کی نجاستوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو تزکیہ یہ جمال مصطفیٰ کے پرتوں کا نام ہے۔ تو فرمایا کہ وما یدریک لعلہ یزکا، کہ نابینا شخص آیا تھا، وہ تو تزکیہ کے لیے آیا تھا، اور تزکیہ کا مطلب کیا؟ کہ وہ آپ کے حسن میں کھویا ہوا تھا، وہ آپ کے جمال میں کھویا ہوا تھا، وہ آپ کے انوار میں کھویا ہوا تھا، وہ آپ کے تجلیات میں کھویا ہوا تھا۔ اور مصطفیٰ کے انوار اور تجلیات اور حسن و جمال میں کھونا یہ حضور کا مقام ہے، حضور کا مرتبہ ہے۔ اور حضور کہاں مصروف تھے؟ حضور تبلیغ دین میں مصروف تھے، اور تبلیغ دین یہ حکم خداوندی تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول آپ تبلیغ فرما دیجئے جن چیزوں کا حکم آپ کو دے دیا گیا ہے، جو چیزیں آپ پر نازل کر دی گئیں۔ اب دیکھیے صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم خداوندی کی تعمیل میں لگے ہوئے تھے، تبلیغ دین میں لگے ہوئے تھے، اور ایک طرف ایک بندہ جمال مصطفیٰ کے پرتوں میں کھویا ہوا تھا، حسن جمال اور جمال مصطفیٰ کے سمندر میں مستغرق تھا۔
اب معاملہ یہ ہوا کہ ادھر حضور حکم خداوندی کی تعمیل میں ہے اور ادھر بندہ حسن و جمال مصطفیٰ کے پرتوں میں کھویا ہوا ہے۔ اب رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب یہ تیری بندگی ہے کہ تو اپنے حسن کی طرف نہیں دیکھ رہا، یہ تیری بندگی ہے کہ تو اپنی جمال کی طرف نہیں دیکھ رہا، یہ تیری بندگی ہے کہ تو اپنے حسن و جمال اور انوار و تجلیات کو چھوڑ کر تو میرے حکم کی تعمیل میں لگا ہوا ہے، یہ تیری بندگی ہے، یہ تیری محبت کا اظہار ہے۔ اے محبوب میں بھی تیرا خالق ہوں، میں نے بھی تجھے پیدا کیا ہے، جس طرح تو مجھ سے محبت کرتا ہے اے محبوب میں بھی تو تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہوں۔ تیری محبت انتہا نہیں پہنچ سکتے، لامحدود نہیں ہو سکتے، مگر میری محبت کا کمال کچھ اور ہے۔ یہ تیری بندگی اور تیری محبت ہے کہ تو اپنے حسن و جمال کو چھوڑ کر میرے حکم کی تعمیل میں لگا ہوا ہے۔ اب فرمایا وما یدریک لعلہ یزکا، اے محبوب اب ہم تجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ تو ہمارے حکم کی تعمیل کو چھوڑ کر وہ تیرے غلام جو تیرے حسن کے جلووں میں بکھرے ہوئے ہو، وہ تیرے غلام جو تیرے حسن و جمال کو دیکھنا چاہتے ہو، وہ تیرے غلام جو تیری انوار و تجلیات پہ مستغرق ہونا چاہتے ہو، اے محبوب اب ہم حکم دیتے ہیں کہ ہمارے حکم کو چھوڑ کر اب ذرا ان غلاموں کی طرف نظر توجہ فرما لیجیے، نظر عنایت فرما لیجیے۔ تو یہ عتاب نہیں تھا، اب وتولی ان جاءہ الاعمی، اے محبوب آپ نے اس کی طرف سے نگاہ ہٹا کر وہ جو اندھا شخص تھا اس کی طرف سے نگاہ کیوں ہٹا لیا؟ وما یدریک لعلہ یزکا، وہ تو آیا ہی تزکیے کے لیے تھا، وہ تو آیا ہی آپ کے حسن و جمال میں کھونے کے لیے تھا، اور آپ حکم خدا کی تعمیل کر رہے تھے۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ جب معاملہ یوں ہو جائے تو حکم خدا کی تعمیل کو چھوڑ کر جو حسن و جمال کے پرتوں میں جھلکنے کے لیے آیا ہو ذرا ان غلاموں کی طرف نظر توجہ فرما لیا کریں، نظر التفات فرما لیجئے کریں۔ تو یہ عتاب نہیں، یہ در حقیقت محبت کا خطاب تھا۔ اب چونکہ ظاہری طور پر یہ عتاب کا معنی نظر آ رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ ہر فجر کی نماز میں، ہر روز فجر کی نماز میں وہ سورہ عبسہ پڑھتا تھا، اور اس کی جو عبسہ پڑھنے کا جو اس کا ارادہ ہوتا تھا وہ ارادہ یہ ہوتا تھا کہ معاذ اللہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو ڈانٹا ہے، معاذ اللہ۔ تو وہ اس نیت سے سورہ عبسہ ہر فجر کی نماز میں ہر روز پڑھا کرتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات آئی، فرمایا کہ ایک شخص ہے وہ سورہ عبسہ ہر روز نماز فجر میں پڑھتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر اور نفاق میں نرمی نہیں برتا کرتے تھے، فوراً حکم دیا، فرمایا کہ وہ شخص منافق ہے، میرا حکم ہے کہ جا کر اس کی گردن کو اڑا کے رکھ، گردن کو جدا کر دو، کہ وہ سورت بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے تو مصطفیٰ کی بے ادبی کی نیت سے پڑھتا ہے، حضور کی توہین کی نیت سے پڑھتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب، اور پھر یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اشداء علی الکفار کا مظہر عتم تھے، تو یہ مظہر عتم ظاہری طور پر صرف نہیں تھے۔ الریاض الندرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر جنت، جب بندہ قبر کے اندر جاتا ہے تو منکر نکیر سوالات کے لیے آتے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منکر نکیر کی کیفیات کو بیان فرما رہے تھے کہ منکر نکیر کی کیفیات کہ وہ انتہائی ڈراؤنی شکل کے اندر آتے ہیں، ان کے بال خوب لمبے ہوتے ہیں، آنکھیں خوب نیلی ہوتی ہیں، دانت خوب نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ زمین کو چیرتے ہوئے آ کر بندوں کو جھٹکے سے اٹھا کر کہتے ہیں مر رب کا، بتا کہ تیرا رب کون ہے۔ یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں انتقال کروں گا اور میں قبر کے اندر جاؤں گا تو کیا میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا؟ کیا میرے پاس بھی منکر نکیر اتنی ڈراؤنی شکل میں آئیں گے؟ کیا اسی کیفیت کے اندر آئیں گے؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر بن خطاب، تیرا معاملہ اس سے مختلف ہوگا،
تیرا معاملہ مختلف ہوگا۔ اور فرمایا کہ معاملہ یہ ہوگا کہ جب منکر نکیر تیرے پاس سوالات کے لیے آئیں گے تو ان کو لینے کی دینی پڑ جائے گی۔ فرمایا جب وہ لوگ تیرے پاس آئیں گے ابھی وہ سوال نہیں کر پائیں گے تو ان کو دیکھ کر کہے گا خود سے پہلے ہی کہ ربی اللہ فمن ربکما، سوال کرنے آئے ہو، میں کہتا ہوں کہ میرا رب وہ خدا ہے، تم دونوں بتاؤ کہ تم کس خدا کو ماننے والے، تمہارا خدا کون ہے؟ پھر وہ خود عمر بن خطاب خود کہیں گے دین الاسلام ما دینکما، میرا دین تو دین اسلام ہے، یہ بتاؤ کہ تم دونوں کا دین کیا ہے۔ فرمایا تیرا معاملہ یہ ہوگا۔ اور جب تو خود منکر نکیر سے اس طرح کرے گا تو منکر نکیر پلٹ کر کہیں گے واہ عجبا، کہ ہائے ہائے یہ کیا معاملہ ہو گیا، لا ندری، ہمیں نہیں معلوم، ارسلت الینا ام ارسلنا الیکا، پتہ نہیں چل رہا کہ ہمیں آپ کے پاس امتحان لینے کے لیے بھیجا گیا ہے یا امتحان دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات ہیں جو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ وما علی الا البلاغ۔